بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 311 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے تخلیق آدم و تعلیم آدم۔ آج کے ہمارے سبق میں ہم نے خصوصیت کے ساتھ آدم علیہ السلام کو تعلیم کیسے دی گئی، اور دوسرے نمبر پر پھر ان کی تخلیق کے حوالے سے کیا سلسلہ ہوا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ لفظ آدم کی جو لغوی تحقیق ہے اس پر بھی کچھ کلام کریں گے۔ تو ہمارے آج کے سبق کی عبارت وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اب یہاں پر مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اما بخلق علم ضروری بہا فیہ، یہ تعلیم یا تو آدم میں اسماء کا علم بدیہی پیدا فرما کر دی گئی جو ضروری علم ہے، او القاء فی روحہ، یا پھر یہ جو تعلیم دی گئی بِالْقَاءِ فِي رُوعِهِ، تو یہ ان کے دل میں ڈال کر ان کو یہ تعلیم دی گئی۔ وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى سَابِقَةِ اصطلاح لِيَتَسَلْسَلَ، اور فرمایا کہ اس کے لیے کسی سابقہ اصطلاح کی جانب کوئی حاجت نہیں ہے کہ تسلسل لازم آئے۔ والتعلیم فعل یترتب علیہ العلم غالباً، اور تعلیم ایک ایسا فعل ہے کہ جس پر عموماً غالب طور پر علم جو ہے وہ اس کا ترتب کیا جاتا ہے۔ وَلِذَلِكَ يُقَالُ عَلَّمْتُهُ فَلَمْ يَتَعَلَّمْ، تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ علمتہ فلم یتعلم، کہ میں نے اس کو سکھایا لیکن اس نے نہیں سیکھا۔ وآدم اسم اعجمی، اور آدم کا جو لفظ ہے یہ ایک عجمی اسم ہے، کا آزر و شالخ، جیسا کہ آزر اور شالخ یہ بھی عجمی اسماء میں سے ہیں۔ واشتقاقہ من العدمۃ او العدمۃ بالفتح، اور اس کا جو مشتق منہ ہے وہ ادمہ ہے یا ادمہ، یعنی دال کی اور حمزہ کی فتح کے ساتھ، بمعنی الاسوۃ، اور یہ معنی میں اسوہ اور نمونہ کے ہے۔ او من عدیم الارض، یا پھر یہ عدیم الارض سے ماخوذ ہے، یعنی یہاں پر لما روی عنہ علیہ السلام، یہ اس وجہ سے کہا گیا عدیم الارض کہ جو نبی علیہ السلام سے روایت کیا گیا کہ انہ تعالی قبض قبضۃ من جمیع الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے ایک مٹھی مٹی وہ لی، اور سہلہا و حزنہا، اس کا نرم سا بھی لیا اور سخت سا بھی لیا، اور پھر کیا کیا؟ فرمایا کہ فخلق منہا آدم، پھر اس نرم اور سخت حصے کی زمین کے اجتماع سے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ فلذالک یأتی بنوہ اخیافا، تو پھر اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد مختلف رنگ و روپ میں وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اخیافاً ای متفرقون، وہ الگ الگ مختلف رنگوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ او من الادم او الادمۃ بمعنی الالفۃ تعسفاً، یا پھر آدم یہ ادم اور ادمت بمعنی محبت کے، الفت کے، اس سے ماخوذ ہے، اور اس کو ان سے ماخوذ قرار دینا یہ تکلف ہے، کا اشتقاق ادریس من الدرس و یعقوب من العقب و ابلیس من الابلاس، جیسا کہ ادریس کو درس سے
اور یعقوب کو عقب سے اور ابلیس کو بلا سے مشتق قرار دینا یہ تکلف ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے ہم اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اصل میں یہ تعلیم کی کیفیت اور آدم کے صیغے پر بحث ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ ممکن ہے کہ اس جملے کا عطف وہ جملہ محذوفہ پر ہو، یعنی فَجَعَلَ خَلِيفَةً وَسَمَّاهُ آدم وَعَلَّمَ آدم الاسماء، اس انداز سے یہ کہ ترکیبی اعتبار سے اس کا تعلق ما قبل سے یوں بن سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو تعلیم الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو تعلیم دینا، یہ مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ اللہ جو تعلیم دیتا ہے تو کبھی تو وہ فرشتے کے ذریعے دل میں ڈال کر تعلیم دیتا ہے، اور کبھی پس حجاب یعنی پردے کے پیچھے سے کوئی آواز سنوا کر وہ تعلیم دیتا ہے، کبھی وہ فرشتوں کو بھیج کر ان کے ذریعے تلاوت کروا کر تعلیم دیتا ہے، اور زیادہ معروف بھی یہی طریقہ ہے تعلیم دینے کا جسے وحی بھی کہا جاتا ہے۔ اور قرآن حکیم میں بھی ان مختلف طریقوں کا اللہ تبارک و تعالی نے مختلف جگہوں پر وہ ذکر فرمایا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے جو علم ضروری تھا وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل میں پیدا فرما دیا، اور ان کے دل میں وہ بات ڈال دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے ان کو وہ تمام اشیاء کے وہ نام سکھا دیے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم اس طرح دی کہ پہلے تمام انواع اور تمام وسائل معاش، مثلا گائے، بیل، گھوڑا، ہل، بکری وغیرہ، یہ ان سب کو جو ہے وہ پیدا فرمایا۔ پھر آدم علیہ السلام کو وہ انواع وسائل دکھلا کر ان کے دل میں ان کے نام، ان کے کام، ان کی کیفیت استعمال القاء فرمائی۔ مثلا گائے کے بارے میں تعلیم دی کہ وہ دودھ کے لیے ہے، گھوڑا سواری کے لیے ہے۔ اب اس طرح کی کثیر چیزیں، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ ہر شے کا نام، اب یہ نہیں کہ ایک ہی زبان میں ایک چیز ہے اس کا نام اردو میں اور ہے، فارسی میں اور ہے۔ جیسے پانی کو لے لیں، اردو میں پانی ہے، پشتو میں عبو ہے، اور انگلش میں واٹر ہے، عربی میں ماء ہے، اسی طرح فارسی میں آب ہے۔ تو اس طرح مختلف ایک چیز کے کتنی زبانیں ہیں، ان کی کتنے الفاظ ہیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے کثیر علم سے حضرت آدم علیہ السلام کو سرفراز فرمایا۔ اچھا، اب اگر حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم استدلالی دیا گیا تھا، یہ ابو الہاشم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم دیا گیا یہ استدلالی دیا گیا تھا، اور اسماء توقیفی یعنی حق تعالیٰ کے الہام کردہ ہیں، بلکہ خود آدم کے وضع کردہ ہیں۔ اب یہاں پر وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ تعلیم بغیر جو ہے وہ پیچھے کسی سابقہ اصطلاح کے وہ نہیں ہو سکتی۔ گویا تعلیم سے پہلے ان کو ایک اصطلاح اور لغت صفت بنانے کی صلاحیت بخشی گی۔ جب کہ وہ اصطلاح اور لغت بن گیا تو اس وضع کردہ لغت میں ان کو تعلیم دی گئی۔ اب یہاں پر مصنف علماء اسی کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ولا یفتقر الی اصطلاح سابقۃ، یہ کسی سابقہ اصطلاح کی طرف اس کی حاجت نہیں ہے کہ وہ اس سے تسلسل لازم ہے، اس لیے کہ اصطلاح جو ہوتی ہے کبھی وہ تکلم سے ہوتی ہے اور کبھی کلام اسی کی طرف لوٹتا ہے۔ اب مصنف علماء لکھتے ہیں کہ آدم کی جو لغوی تحقیق ہے یہ آدم عجمی علم ہے، اور عجمی جو ہے عجمی ہونا، علمیت ہونا، ان وجہ سے یہ غیر منصرف بھی ہے۔ اور پھر یہ جو ہے وہ کس سے مشتق ہے، تو فرمایا جی کہ یہ ادمتن اور عدمتن یہ دونوں سے مشتق ہو سکتا ہے، اور معنی اس کے جو ہے وہ نمونہ اور جو ہے وہ اس واقع ہیں۔ اور عدیم الارض سے بھی یہ مشتق ہو سکتا ہے۔ عدیم الارض کا مطلب ہے روئے زمین۔ اب عدیم الارض مأخوذ معنی کی بنیاد وہ حدیث ہے کہ جس کو نبی علیہ السلام نے روایت کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو زمین کے سخت اور نرم حصے سے
وہ ایک مٹھی میں مٹی لے کر، یعنی ایک مٹھی مٹی لے کر اس کو آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ تو یہی وجہ ہے کہ پھر ان کی جو اولاد ہے کیونکہ مختلف قسم کی مٹی ہے تو لہٰذا مختلف رنگوں میں وہ پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر یہ جو آدم علیہ السلام کے لفظ آدم کی ادمتن سے ہونا ہے تو اس کا معنی گندم گو ہونا، اور ادمتن سے معنی تو قابل پیروی ہونا، یہ اس کے مختلف معنی بھی آتے ہیں۔ اور پھر مصنف علیہ الرحمہ نے آخر میں یہ بات کی کہ تمام تر تکلف اور تصنع ہوگا اگر آپ ایسا کریں کہ اس کو آپ بمعنی الفت کے اس کو مشتق قرار دیں، جیسا کہ جو ابلیس ہے یہ مشتق ابلاس سے، اور نہ یعقوب عقب سے، اور نہ ادریس در سے، اور نہ آدم ادما یا عدیم الارض وغیرہ سے مشتق نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اعلام اور اسماء اجمی ہے، اور اجمی عربی سے مشتق نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا آپ کا ان کو ان سے مشتق ماننا یہ ایک تکلف ہے اور ایک خامخواہ کا تعسف ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ آدم کس سے مشتق ہے، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو تعلیم دی اس کا انداز کیا تھا، وہ بھی تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔